Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. بسم الله الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير وقال النبي صلى الله عليه وسلم لوددت أن أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ مظلوم سہی لیکن مجبور نہیں ہیں ہم، مظلوم سہی لیکن مجبور نہیں ہیں ہم، اگر ضد پہ آ جائیں تو کوہرام مچا دیں گے۔ آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، پر آیا نہ کوئی رحمت عالم بن کر۔ حاضرین محترم، سامعین مکرم، میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی، آج میں آپ حضرات کے سامنے جو موضوع لے کر آیا ہوں، اس موضوع کا نام ہے سیرت نبوی کا جہادی پہلو۔ میرے بھائی، اسی کے اوپر آج میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ اس لیے کہ میرے بھائی، آج جو ہمارے نبی کے اوپر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے، ہمارے نبی کی تعلیمات کے اوپر، ہمارے نبی کی حدیثوں کے اوپر، جو آج لوگ دنیا والے کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، اور جو ہمارے مسلمان بھائی کے سامنے اس کا تذکرہ ہوتا ہے وہ بھی اس کا جواب دینے کو تیار نہیں ہے، وہ بھی اس کا جواب وہ ٹھن کر کس کر نہیں دیتے، اس لیے کہ وہ تعلیمات سے، دینی تعلیم سے خالی ہیں۔ انہیں معلوم ہی نہیں کہ ہمارے نبی کا جہادی پہلو کیا ہے، انہیں معلوم ہی نہیں ہمارے نبی میدان کارزار میں کیوں گئے، کیا وجہ تھی۔ اسی لیے آج دنیا کے کافر ہمارے نبی کا تعلیمات کا مذاق بناتے ہیں، میرے نبی کے اوپر فلمیں بنائی جاتی ہے، یہاں تک کہ ایک خنزیر کا بچہ، کتے کا بچہ وسیم رضوی، وہ میرے نبی کے اوپر الزام بدبخت لگا رہا ہے، مسلمان کے نام پہ دھبا ہے۔ وہ سور کی اولاد کہتا ہے کہ محمد عورتوں کا شوقین تھا، اس لیے انہوں نے 11 شادیاں کی تھی۔ آج اس کا جواب کون دے گا؟ ہمارے مسلمان کو تو معلوم ہی نہیں ہمارے نبی نے 11 شادیاں کیوں کی تھی۔
بہرحال میرے بھائی، اسی کے اوپر میں آج آپ لوگوں سے چند باتیں بیان کروں گا آپ لوگوں کے سامنے کہ ہمارے اور آپ کے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہونے کے باوجود میرے اور آپ کے آقا نے تلوار کیوں اٹھائی؟ میرے نبی غم خساری کا سوچ لینے کے باوجود میرے نبی نے میدان جہاد کو کیوں اپنایا؟ کیا حالات تھے، کیا سچویشن تھا، ایسی کون سی ضرورت پڑی کہ اللہ کے نبی نے میدان جہاد کو اپنایا؟ اور جب اپنایا تو اللہ کے نبی نے میدان کارزار میں کیا نمایاں کردار ادا کیا؟ اس لیے کہ میرے بھائی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سیرت نامکمل ہے جس میں میرے نبی کے جہادی پہلو کو نہ بیان کیا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سیرت نامکمل ہے جس میں میرے اور آپ کے آقا کے غزوات کو نہ بیان کیا جائے، اس لیے کہ قرآن کریم کی 484 آیتیں مسلمانوں کے گھر میں بیٹھ کر مہندی لگا کے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا ہے۔ میرا اللہ قرآن کریم کے اندر 484 آیتیں میں بیان کر رہا ہے، مسلمانوں تم ان کافروں کے خلاف نکلو، لیکن آج ہمارے مسلمان بھائی کہتے ہیں بیوی سے صحبت کرنا بھی جہاد ہے، اپنے بال بچوں کے سامنے رہنا بھی جہاد ہے۔ بدبخت مسلمان، کاش تمہیں میرے نبی کا جہادی پہلو معلوم ہوتے۔ آج لوگ کہتے ہیں ہم جو کام کرتے ہیں، کام کے لیے نکلتے ہیں، وہ بھی جہاد ہے، نماز پڑھتے ہیں وہ بھی جہاد ہے۔ اگر تم اپنی بیوی سے صحبت کرنے کو جہاد بتاؤ گے تو کافر کریں گے ٹھیک ہے، تم جہاد گھر میں بیٹھ کر بچہ پیدا کر کے جہاد کرتے رہو، ہم تمہارے مسجدوں کو یوں ہی جلاتے رہیں گے، تمہارے قرآن کو یوں ہی جلاتے رہیں گے، تمہاری مسلمان بہن بیٹی کا یوں ہی ہم عزت لوٹتے رہیں گے۔ بہرحال میرے بھائی، میرے نبی کی وہ سیرت نامکمل ہے جس میں میرے نبی کی جنگی قیادت اور سپہ سالاری کو نہ بیان کیا جائے۔ کسے معلوم نہیں ہمارے اور آپ کے آقا کو بعثت سے پہلے پورا کا پورا عرب میرے بھائی امین کہہ کے پکارتے تھے، صادق کہہ کے پکارتے تھے، امانت دار کہہ کے پکارتے تھے۔ پورے کے پورے عرب کے قبائل کے نزدیک میرے اور آپ کے آقا کی میرے بھائیوں عزت تھی، ایک مقام تھا، یہاں تک کہ پورا کے پورا عرب کا ذرہ بھی میرے نبی سے پیار کرتا تھا، محبتیں کرتا تھا۔ لیکن اسلام جب فاران کی چوٹیوں سے نمودار ہوا، میرے اور آپ کے آقا دونوں جہاں کے سردار نے جب توحید کی دعوت کا پرچم پوری دنیا میں لہرانا شروع کیا، پوری دنیا میں بلند کیا، تو پھر کیا تھا؟ چاروں طرف دشمنی کی آگ بھڑک اٹھی، چاروں طرف میرے نبی کے دشمن بن گئے، جو اپنے تھے وہ پرائے ہو گئے، جو دوست تھے دشمن بن گئے، جو رشتہ دار سے وہ ایسے ہو گئے جیسے میرے نبی کا رشتہ ان سے کوئی ہے ہی نہیں، ان کا تعلق میرے نبی سے کوئی ہے ہی نہیں، اتنے دور چلے گئے۔ میرے نبی کو اور میرے نبی کے رسالت کے اقرار کرنے والوں کو طرح طرح کی اذیتیں دی جانے لگی، تکلیفیں پہنچانے لگی، مصیبت و بربریت کا ایک طوفان اٹھ پڑا، اور بے کس سہارا مسلمانوں کو میرے بھائی اتنی تکلیفیں دی گئی جس کو تاریخ بیان نہیں کر سکتی۔ اسلام قبول کرنے کے جرم میں ان کو ایسی ایسی سزائیں دی جانے لگی جس کو لوگ بیان بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں آتا ہے، ان کو ایسی تکلیف دی جاتی تھی جس طریقے سے آج ہم اپنے زمانے میں دیکھتے ہیں جانوروں کو جیسے گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹا جاتا ہے، حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈال کر مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، عمار بن یاسر کو آگ کے انگاروں پر لٹا کر ایسی ان کو سزائیں دی جاتی، تکلیفیں پہنچائی جاتی جس کو میرے بھائیوں بیان کرنے سے رواں کا رواں کھڑا ہو جاتا ہے۔
کتابوں کے اندر آتا ہے جب میرے نبی اس راستے سے گزرتے اللہ کے نبی کا دل تڑپ اٹھتا تھا، بے تاب ہو جاتے تھے، اور اللہ کے نبی دعا کرتے یا نار کونی بردوں و سلاما علی عمار ابن یاسر کما کنت علی ابراہیم علیہ السلام، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا عمار بن یاسر پر جیسا کہ تو ٹھنڈی ہوئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر۔ میرے بھائی، حضرت عمار بن یاسر کی والدہ سمیہ بیچاری ضعیف تھی، بوڑھی تھی، لیکن کفار و مشرک کے ظلم سے وہ بھی نہ بچ پائی۔ بدبخت ابو جہل ایک دن اتنی زور سے اس کی شرمگاہ میں برچی مارتا ہے، بیچاری سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہیں پر میرے بھائیو اللہ کو پیاری ہو گئی۔ حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو فقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، اس طریقے سے میرے بھائی درجنوں ایسے صحابہ تھے اس زمانے میں جو کافروں کے تخت مشق بنے ہوئے تھے، ظلم و ستم کے، ان کو اتنی تکلیفیں دی جاتی تھی میرے بھائیو جس کو راوی بھی بیان نہیں کر سکتے۔ جب کروڑوں دیوی دیوتاؤں کی پجاریوں نے دائی حق کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا، یہاں تک کہ صحابہ کرام کو ان کی زمینیں خود ان کے اوپر تنگ کر دی گئی، اللہ کا نام لینا بھی دشوار کر دیا گیا۔ ایسے نبوت کے 13 سال بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ مسلمانوں تم یہاں سے ہجرت کر جاؤ۔ نبوت کے 13 سال بعد مسلمان میرے بھائی مجبور ہو کر ظلم و ستم کی پریشانیوں کو سہ کر انہوں نے اپنے ملک کو چھوڑا، اپنے زمین کو چھوڑا، اپنی جائیداد کو چھوڑا۔ کس لیے؟ ہم مدینہ جائیں گے، وہاں جا کر ہم سکون کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں گے، چین و سکون کے ساتھ ہم زندگی گزاریں گے۔ صحابہ ہجرت کر گئے اور وہ خوش ہونے لگے کہ اب ہم اللہ کی چین و اطمینان کے ساتھ عبادت کریں گے، اب ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں، کسی کا ڈر نہیں۔ لیکن بدبخت کفار و مشرکین کا دل میرے بھائی اب بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ مدینہ کے یہودیوں سے مل کر، مدینہ کے منافقین سے مل کر، اور مدینہ کے جو مسلمان کے خلاف قبیلہ تھا اس سے مل کر مدینہ کے مسلمانوں پر حملے کا تیاری انہوں نے شروع کر دی۔ اے دنیا کے کافروں بتاؤ تو صحیح، جو آج تم کہتے ہو کہ اسلام اخلاق سے نہیں تلوار سے پھیلا ہے، بتاؤ اگر ایسے بھی ماحول میں میرے نبی اور میرے نبی کے صحابہ اپنے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے تو بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح کر دیے جاتے۔ اسی لیے میرا اللہ نے قرآن کریم کی آیتیں نازل فرمائی، میرا اللہ نے حکم فرمایا قرآن کریم کے اندر ایسے ماحول کو دیکھ کر اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وَأَنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بَعْضًا لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا۔ میرے بھائی اس کی تفسیر بڑی لمبی ہے، اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اجازت دیا ہے نکلنے کے لیے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مددگار پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ اگر تم نہیں نکلے، اگر تم اپنے آپ کو میدان کارزار میں دشمنوں کے خلاف نہیں لڑے تو دیوال میں تمہاری عبادت گاہ، مسجدوں میں، گرجا گھروں میں اللہ کا ذکر کرنا بھی مشکل کر دے گا۔ میرے بھائی یہی وہ حالات تھے جن میں میرے نبی 14 سال مسلسل صبر و تحمل کے بعد اللہ کے نبی نے تلوار اٹھائی ان کافروں کے خلاف۔
یورپ کے ایک بہت بڑے عالم مسٹر کار رائل اپنی کتاب میں لکھتے ہیں میرے نبی کی تعریف کرتے ہوئے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب تک صرف صبر و تحمل کے ساتھ تلقین ہی کے ذریعے اپنی دین کی تبلیغ کر رہے تھے، لیکن جب وہاں کے بدبختوں نے اپنے آبائی وطن کو چھوڑنے کے باوجود بے رحمی کے ساتھ اللہ کے نبی کو ہجرت کرنے پر مجبور کرنے کے باوجود پھر بھی جب انہوں نے محمد کا پیچھا نہیں چھوڑا، محمد کے ساتھیوں کا ساتھ پیچھا نہیں چھوڑا، تو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی ان کے خلاف آواز بلند نہیں کرتے تو ان کا ایمان بھی بچانا مشکل ہو جاتا۔ میرے بھائی دنیا والوں، اسلام امن و امان کا مذہب ہے، اسلام صلح و آشتی کا مذہب ہے، اسلام بھائی چارگی کا مذہب ہے، اسلام میں کبھی بھی اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ تم دوسروں کو جا کے کاٹو مارو، کبھی بھی اسلام اس چیز کی اجازت دینے کو تیار نہیں ہے۔ اسلام امن و امان سکھاتا ہے، اسلام صلح و آشتی کی سبق دیتا ہے، اسلام قوت و بھائی چارگی کا سبق پڑھاتا ہے، اسلام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں، اسلام کا خونریزی سے کوئی تعلق نہیں، اسلام کا تلوار سے کوئی تعلق نہیں۔ مجھے آپ میرے نبی کے پوری کی پوری جنگ میں، پوری کے پورے غزوات میں مجھے بتاؤ کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے یا اخلاق سے، تم ایک بھی مثال پیش نہیں کر سکتے۔ اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں تو پھر تم ہمیں بتاؤ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے وجیہ انسان کو اسلام پر کس نے مجبور کیا تھا؟ کیا تلوار نے؟ تم ہمیں بتاؤ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بہادر انسان کو کس نے اسلام پر مجبور کیا تھا؟ تم ہمیں بتاؤ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صاحب ثروت انسان کو اسلام پر کس نے مجبور کیا تھا؟ تم ہمیں بتاؤ ابو سفیان جیسے دشمن اسلام کو اسلام پر کس نے مجبور کیا تھا؟ تم ہمیں بتاؤ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جیسے طاقتور انسان کو اسلام پر کس نے مجبور کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے فاتح خیبر انسان کو اسلام پر کس نے مجبور کیا تھا؟ حضرت حنظلہ جیسے میرے بھائی سپہ سالار انسان کو اسلام پر کس نے مجبور کیا؟ اور سن 10 ہجری کے بعد قبیلے ثقیف کے وفد کو، عبد القیس کے وفد کو، بنی عامر کے وفد کو، اور عرب کے تمام جو مکہ کے آنے والے مدینہ کے اندر وفود تھے، انہوں نے جو اسلام قبول کیا تھا ان کو اسلام پر کس نے مجبور کیا؟ خباب بن ارد، سعید بن زید، حضرت زبیر اور سہیل بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ، ان تمام کے تمام صحابہ جو اس زمانے میں ظلم کے تخت مشق بنے ہوئے تھے، ان کو میرے بھائی اسلام پر کس نے مجبور کیا تھا؟ ان کو رات بھر مارا جاتا لیکن ان کے دل سے ایمان کو وہ نہ نکال سکے۔ اسلام کو بدنام کرنے والوں، اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، تمہیں اسلام کی تاریخ معلوم نہیں، تمہیں ہمارے نبی کی سیرت معلوم نہیں۔ اے دنیا والوں بدبختو، جو آج تم میرے نبی کے اوپر جو کتاب لکھے ہو کہ اللہ کے نبی نعوذ باللہ عورتوں کا شوقین تھا اس لیے انہوں نے 11 شادیاں کی تھی۔ سور کے بچے، اگر تجھے معلوم ہوتا میرے نبی نے جتنی بھی شادیاں کی ہیں ایک کے علاوہ ساری کی ساری عورتیں بیوہ تھی، ساری کی ساری عورتیں بیوہ تھی۔ آج کون ہے جو بیوہ عورتوں سے شادی کرنے کو تیار ہے؟ صرف 2 عورتوں کے علاوہ کسی بھی عورت سے، میری کسی بھی اماں سے، امہات المؤمنین سے کوئی بچہ نہیں ہے۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے کتنی عمر 40 سال. میرے نبی کی عمر جب شادی ہوئی 25 سال. تمام کے تمام میرے نبی کی اولاد ان سے ہیں. ایک ماریا قبطیہ ہے, ان سے ایک اولاد ہے. کاش تمہیں میرے نبی کی سیرت معلوم ہوتی. اسلام کے اوپر کیچڑ اچھالنے والوں, کاش تم کٹ ملاؤں کو ٹی وی کے اوپر بلا کر اسلام کو بدنام کرنے پر جو آج ہمارا مسلمان تلا ہوا ہے, تمہارے باپ کا ہمت ہے تو تم کسی عالم کو ٹی وی کے اوپر بلا کر ڈیبیٹ کراؤ. تم نہیں کراؤ گے. تمہیں معلوم ہے تمہاری پتلون گیلی ہو جائے گی. اسلام کو بدنام آج میرے بھائی ہر طریقے سے کیا جا رہا. قرآن کے اوپر آوازیں اٹھائی جا رہی. جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں صحیح روایت کے مطابق میرے نبی 27 غزوات میں میرے بھائی شریک رہے. جب جہاد کا حکم نازل ہوا, اللہ کے نبی نے مردانہ وار ان کے اوپر کیا. بزدل کے جیسے اپنے پیٹھ کے پیچھے اپنے پیٹھ نہیں دکھائے. میدان کارزار سے میرے نبی میرے بھائی کبھی نہیں بھاگے. ایک یورپ کا بہت بڑے عالم مؤرخ اپنی کتاب میں لکھتا ہے جس کا نام ٹام اینڈ ہے, اپنی کتاب لائف آف محمد میں لکھتا ہے میرے نبی کی تعریف کہ دنیا والوں کو صحیح معنوں میں لڑنے کا طریقہ محمد نے سکھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا والوں کو صف بندی کی ترتیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. اللہ کے نبی کا جیسا آج تک کوئی کمانڈر پیدا نہیں ہوا. اللہ کے نبی کا جیسا کوئی فاتح اعظم آج تک پیدا نہیں ہوا. تو آج اسلام کو بدنام کرتے ہو. جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں آپ تاریخ اٹھا کر دیکھو, کبھی بھی صحابہ نے کسی جنگ کی سٹارٹنگ نہیں کی, کسی جنگ کی شروعات نہیں کی. جب کافروں کا حملہ میرے نبی کے صحابہ پر ہوئے تب اللہ کے نبی اپنی فوج کو لے کر اپنے صحابہ کو لے کر ان کے اوپر اٹیک کیا. کبھی بھی جنگ کی ابتدا میرے نبی نے نہیں کیا. کوئی مجھے جنگ دکھا دو تو اللہ کے نبی کے صحابہ خود ان سے جا کے لڑے ہو. نہیں, میرے نبی جنگ کیوں کیا کرتے تھے بجا مجھے بتاؤ تو صحیح. یتیموں کو, کمزوروں کو, بے کس مسلمانوں کو کافر کے ظلم و ستم سے نجات دلانے کے لیے, اپنے فائدے کے لیے نہیں. میرے بھائی میرے نبی رحمت للعالمین بھی ہے, میرے نبی کمانڈر بھی ہے, میرے نبی شفیع المذنبین بھی ہے, میرے نبی فاتح اعظم بھی ہے. تمہیں میرے نبی کی تاریخ نہیں معلوم. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی اتنے بہادر تھے, شجاع تھے. جب جنگ چھڑ جاتی تھی عین وقت کے وقت ٹائم ہم لوگ اللہ کے نبی کے آڑ میں آ جاتے تھے, لیکن اللہ کے نبی کی قدم میں کبھی بھی جنبش تک نہیں ہوئی. اپنے قدم کو میرے نبی کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹائے. ابن عمر کی روایت بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, جنگ بدر کا بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی فیاض بھی تھے, کمانڈر بھی ہیں, سخی بھی ہیں, رحمت للعالمین بھی ہیں. میرے نبی کا جیسا حضرت آدم علیہ السلام سے آج تک اس دنیا میں نہ آیا نہ قیامت تک آ سکے گا. وہ فرماتے ہیں جنگ بدر کے موقع پر جب جنگ شروع ہوئی تو ہم لوگ این وقت میں اللہ کے نبی کے آڑ لینا شروع کر دیے. اس لیے کہ جو شخص اللہ کے نبی کے قریب جنگ میں ہوتا تھا وہ سب سے بڑا بہادر سمجھا جاتا تھا. لیکن ہم نے دیکھا اللہ کے نبی کے قدم تھوڑا بھی اس جنگ میں نہیں ڈگمگائے. غزوہ حنین کی تاریخ کسے معلوم نہیں, جب بدبختوں نے اچانک 20,000 کی تعداد لے کر مسلمانوں پر حملہ کیا. اچانک مسلمان اب تری میں مبتلا ہو گئے, گھبراہٹ میں مبتلا ہو گئے. تمام کے تمام صحابہ پریشان ہو گئے. اب ہم کیا کریں؟ بڑے بڑے بہادر صحابہ کے پاؤں میرے بھائیو ڈگمگا گئے. اچانک
لیکن اللہ کے نبی صحابی فرماتے ہیں اس جنگ میں بھی ہم نے اللہ کے نبی کو دیکھا بہت ہی طاقت بہت ہی جد و جہد کے ساتھ ان بدبختوں کا مقابلہ کر رہے اور اللہ کے نبی کی زبان پہ ایک الفاظ جاری ہے میں نبی فرما رہے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن بن عبد المطلب میں نبی ہوں جھوٹ نہیں ہے میں بن عبد المطلب کا بیٹا ہوں میرے بھائی میرے نبی بہادر ہیں پیٹھ دکھانے والے نہیں لیکن آج خود ہمارے مسلمانوں کو اللہ کے نبی کی تاریخ معلوم نہیں میں نبی میرے بھائیو جو آج تم سے کہتا ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے اگر تلوار سے اسلام پھیلتا میں نبی کے اوپر کتنے ظلم و ستم ڈھائے گئے جب میرے نبی گزرتے تو راستے میں کانٹے بچھائے جاتے گلیوں سے گزرتے تو بدن پر نجاستیں ڈالی جاتی میں نبی کے پاؤں پر لہو لہان کیا گیا کہ اللہ کے نبی نے کبھی بھی ان کے لیے بد دعائیں کی نہیں اس لیے کہ میرے بھائیوں میں نبی کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کسی سے میرے بھائی بدلہ نہیں لیا جب میرا اللہ کا حکم نازل ہوا تو میرے نبی جب میدان میں نکلے اور صحابہ نے ترانہ گنگنایا اور میرے نبی نے اعلان کیا یہ دنیا کے کافروں یہ دنیا کے بدبختوں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والوں تم ہماری خاموشی کو بزدلی نہ سمجھو تم ہماری نرم دلی کو بے شعوری نہ سمجھو تم یہ نہ سمجھو محمد کمزور ہے کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے مظلوم صحیح لیکن مجبور نہیں ہیں ہم اگر ضد پہ آ جائے تو کوہرام مچا دیں گے میرے بھائی خدا را آپ اپنے نبی کی سیرت کو معلوم کریں جو آج ہمارے اسلام کے خلاف آوازیں اٹھائی جاتی ہے چاہے نیوز چینل میں ہو یا کسی اور گروپ کے ذریعے ہر مسلمان کو اتنا ضرور معلومات ہونی چاہیے قرآن کے بارے میں اسلام کے بارے میں میرے نبی کے بارے میں ان کا پلٹ پر فوراً ان کا جواب دو اللہ کے نبی نے جو 11 شادیاں کی تھی کیوں کی تھی اسلام تلوار سے پھیلا ہے اخلاق سے اللہ کے نبی نے میدان کارزار کو کیوں اپنایا اس چیز کا میرے بھائیو ہمارے پاس جواب ہونی چاہیے آج ہمارے مسلمانوں میں بھی اتنے بڑے بڑے فتنے نکل رہے میرے بھائی اگر آپ نے دینی تعلیم حاصل نہیں کیا آپ کا ایک زمانہ ایسا آئے گا مذاق بنایا جائے گا اور آپ اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ایک بہت بڑے اپنے آپ کو مولوی کہتا ہے بدبخت جرجس وہ تبلیغی جماعت کے خلاف نہ جانے کیا کیا بک رہا میرے بھائی بہت سارے مسلمان اس کا سپورٹ بھی کریں بہت اچھا بیان کرتا وہ کہتا ہے جو تبلیغی جماعت والے ہیں ان کی خود یہ جماعت بنائی ہوئی ہے علماء اس میں نہیں نکلتے دارالعلوم دیوبند کے فارغین اس میں نہیں نکلتے کاش ان کو کیا کہا جائے جسے معلوم ہوتا دارالعلوم دیوبند میں جا کے دیکھو جب کوئی عالم بنتا ہے وہاں کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں ان کو 1 سال کے لیے نکالا جاتا ہے ہمارے مدرسہ ندوۃ العلماء لکھنؤ میں جاؤ وہاں جب کوئی فارغ ہوتا ہے ان کو ریکویسٹ کیا جاتا ہے ہمارے جو بڑے ہوتے ہیں ان کو 1 سال لگانے کے لیے کہا جاتا ہے وہ اسٹیج پر بیٹھ کے کہتا ہے کہ علماء جماعت میں نہیں نکلتے ایسے ایسے ہمارے مسلمانوں میں میرے بھائی فتنے نکل رہے ہیں اگر آپ نے دینی تعلیم حاصل نہیں کیا ان سوروں کا اگر آپ نے عنصر کا جواب دینے کے لیے اپنے دل کے اندر اپنے باڈی کے اندر کچھ میرے بھائیو جمع نہ کیا آپ کا مذاق بنایا جائے گا آپ کے تبلیغی جماعت کا مذاق بنایا جائے گا اسلام کا مذاق بنایا جائے گا لوگ ہنسیں گے آپ کے پاس کوئی جواب نہ ہوگا آپ کیسے ان کا جواب دیں گے کتابیں بہت ساری ہیں میرے بھائی آپ تلاش کریں تو صحیح ہمارے بڑے لکھ کر چلے گئے جو تبلیغی جماعت کی انگلیاں اٹھا رہے ہیں ان کا توڑ کے لیے بھی کتابیں ہیں جو اسلام کے خلاف انگلیاں اٹھاتے ہیں ان کا بھی توڑ کے لیے کتاب ہے آپ پڑھیں تو صحیح لیکن آپ کے پاس ٹائم کہاں واٹس ایپ گروپ میں شیئر کرنے کے لیے ٹائم ہے فارورڈ میسج کرنے کے لیے ٹائم ہے
اور فیس بک پر میسج کو شیئر کرنے کے لیے ٹائم ہے، لیکن اسلامی کتاب پڑھنے کے لیے مسلمانوں کے پاس ٹائم کہاں؟ خدا را میرے بھائیوں، دینی تعلیم حاصل کریں، اپنے اسلام کے بارے میں کچھ پڑھیں، تھوڑا سا بھی ٹائم نکال کے۔ اگر ایسا کریں گے میرے بھائیوں، آپ کو دنیا کو کوئی بھی طاقت کسی بھی میدان میں آپ کو نہیں پچھاڑ سکتا۔ امید ہے کہ آپ حضرات میری ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی اور غور و فکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت میں پڑھیں سنت کریں۔